اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کو اسراء اور معراج کا عظیم الشان، فقید المثال اور بے نظیر معجزہ عطا فرمایا۔ یہ وہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ معجزہ محمدی ہے کہ جو سلسلہ معجزات ہے، جو معجزات کی ایک زرعی، ایک سنہری کڑی ہے، جو مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لامکاں تک، جہاں تک خدا کو منظور تھا وہاں تک آپ کے معجزات کا اور اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہوا۔ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو سورہ بنی اسرائیل، جس سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اس صورت میں بھی اور سورۃ النجم جو 27ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، ان دونوں صورتوں میں مختلف مراحل اسراء و معراج کا تذکرہ فرمایا، اور اس معجزے کی بہت سی سنہری، عظیم اور بے مثال کڑیاں اور واقعات وہ ہیں جنہیں زبان نبوی نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ 45 کے قریب صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر جو معراج کی، اسراء کی واقعات اور احادیث ہیں انہیں روایت فرمایا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ احادیث بھی حد تواتر کو پہنچتی ہیں۔ حد تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کا درجہ بھی قرآن کی آیت کے برابر ہو جاتا۔ ہر واقعہ تو نہیں، لیکن جو عمومی واقعات ہیں، اس معجزے کا وقوع پذیر ہونا احادیث میں بھی اتنی کثرت سے بیان ہوا ہے، اتنے مختلف اور متعدد صحابہ نے اسے روایت کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کے برابر اعتقادی لحاظ سے درجہ رکھتا ہے۔ آج کے خطبۃ الجمعہ میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اس معجزہ اسراء کی حکمتیں کیا تھیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عظمت محمدی کے، مقامات مصطفی کے، اور جو رفعتیں اور شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے کے ذریعے عطا فرمائیں، ان کے جو پہلو سورہ بنی اسرائیل میں مذکور ہیں، ہم جمعۃ المبارک کی نشست میں انہیں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی جو بات اس آیہ مبارکہ سے واضح اور عیاں ہوتی ہے، وہ اس آیہ کریمہ کا بے مثال آغاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت مبارکہ سبحان سے فرمایا، اور سبحان کا معنی حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا تنزیہ اللہ عن کل سوء او کما قال۔ فرمایا سبحان کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے۔ گویا یہ سبحان اللہ کی قدرتوں کا اظہار ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی شان کا مالک ہے، وہ صرف کن فرماتا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی۔ اس سفر کے تذکرے سے قبل اللہ پاک نے اس سبحان کی شان اور اپنی صفت کا اظہار کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات کی طرف، جو کسی منکر کے ذہن میں پیدا ہوں یا کسی متشکک، کسی کنفیوزڈ شخص کے ذہن میں پیدا ہوں، ان سب سوالوں کا جواب اس ایک لفظ نے دے دیا ہے کہ یہ جو عظیم معجزہ ہے، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مکہ مکرمہ سے شام، جو اس زمانے میں 40 روز کی مسافت تھی،
قریش کے قافلے جایا کرتے اور مکہ سے شام ارض مقدس پہنچنے میں انہیں 40 دن، سوا مہینہ تقریباً لگا کرتا۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ چونکہ یہ بڑا محیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والا ایک واقعہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کلمہ سبحان سے فرمایا جسے یہ شبہ ہے، جسے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کے مختصر سے حصے میں 40 روز کی مسافت کیسے طے ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کا جواب سبحان ہے کہ انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے تو یہ ناممکن نہیں تھا۔ اور آج تو عام انسان کے لیے بھی یہ ممکن ہو چکا، رات کی کچھ گھڑی میں بھلے نہ صحیح، لیکن وہ چند گھنٹوں میں مہینوں کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 صدیاں قبل انسان کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ انسان، یہ سفر کرانے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے، جو ہر عیب سے، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی ناممکن یا ہرگز مشکل نہیں۔ دوسری بات جو اس آیہ مبارکہ میں بڑی واضح ہے اور جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جس پہ امت کا اجماع ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبد ذکر فرمائی۔ عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، جسم میں اگر روح موجود ہو تو اس پر عربی میں عبد کا اطلاق ہوتا ہے، اگر روح نکل جائے تو پھر اسے عبد نہیں کہا جاتا۔ اور خواب کی بات بھی یہاں پر جچتی نہیں ہے۔ یہ عبد کا کلمہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا سفر جس کے پہلے حصے کا ذکر یہاں اس آیت میں ہے، بعض حصوں کا ذکر سورہ نجم میں ہے، اور تفصیلات احادیث طیبات میں ذکر کی گئیں، یہ سارا واقعہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، سدرۃ المنتہا اور لامکاں تک، یہ عالم بیداری میں جسم اور روح سمیت اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہاں سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں جو خاص طور پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر کیوں کیا، اور یہاں اوپر آپ کا سدرۃ المنتہا تک جانا، آسمانوں پہ تشریف لے جانا، اس کا ذکر یہاں کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس آیت کے جو اصل سیاق، جو اس کا پس منظر اور جس پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے، ہم اس تاریخی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہم اسے سرسری پڑھ کے گزر جاتے۔ لیکن اگر غور کریں تو مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام دونوں کا اکٹھا ذکر ہونا، آپ کو مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصیٰ تک پہنچانا اور وہاں سارے انبیاء کو آپ کے مقتدیوں کی صف میں کھڑا کرنا، جتنی بڑی اس شان رسالت کا اظہار ہے، رسول اللہ کی جتنی بڑی عظمت کا اظہار ہے، اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہی نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا مرکز بنا دیا، اور آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے آپ کی ذریت اور اولاد میں۔ آپ کو اللہ نے 2 شہزادے عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند جناب یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل ہے، اور آپ کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں میں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں، اللہ نے ارض مقدس کو تقسیم کر دیا۔ شام کا علاقہ جہاں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ہے، وہ ذریت اسحاق بنو اسرائیل کے حصے میں آیا، اور حجاز مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ العظیم ہے، یہ بنو اسماعیل کے حصے میں آیا۔
رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سارے کے سارے ارض شام میں مبعوث ہوئے، اس کے اطراف و اکناف ان علاقوں میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنا مرکز بنایا۔ جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں ہونے کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے، دیگر اشارات کیے گئے۔ ذریت ابراہیمی میں، ذریت اسحاق میں، بنو اسرائیل میں جتنے انبیاء ہوئے وہ سب کے سب ارض مقدس کے ساتھ ان کی ایک بڑی خاص لگاؤ اور کیفیت اور تعلق رہا، وہ ذریت اسحاق کا مرکز تھا، اور حرم محترم بیت اللہ یہ ذریت اسماعیل کا مرکز تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس دنیاوی اور اخروی سعادت کو تقسیم کر دیا تھا۔ ذریت اسحاق کے جو نمائندے تھے رسول اللہ کے زمانے میں وہ یہودی تھے، قوم موسیٰ علیہ السلام، جو اس وقت بیت المقدس جن کی تولیت اور جن کے قبضے میں تھا، اور عیسائی تھے، بنو اسرائیل تھے۔ ادھر بیت اللہ کی تولیت یہ مشرکین مکہ کے پاس تھی۔ اب اگر تھوڑا سا ہم یہاں ٹھہر کر یہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ کو یہ معجزہ عطا ہوا، تمام علماء سیرت کا، محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل یہ بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، جس کی یہ آیت ہے جس میں آپ کے سفر مبارک کا تذکرہ کیا گیا، اور ہجرت سے قبل مکی دور کے آخری دنوں کے اندر، بعض نے آخری سال لکھا ہے، مہینے میں آراء مختلف ہیں، اکثر نے رجب کا مہینہ ذکر کیا، بعض سوانح نگاروں، سیرت نگاروں نے دیگر مہینوں کا بھی تذکرہ کیا، لیکن جس بات پہ سب متفق ہیں کہ مکی زندگی کے آخری سال میں یا آخری سالوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ یہ آخری سال کون سے تھے؟ یہ وہ سال تھے جب رسول اللہ پر مشرکین کے ظلم و ستم اپنے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور جو دو ظاہری سہارے تھے آپ کے، جناب ابو طالب اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگرے ایک ہی سال میں ان دونوں کا وصال ہو جاتا، اسے عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا۔ مشرکین کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، مسلمانوں پر، رسول اللہ کی ذات بابرکات پر ظلم، ستم، تشدد، بربریت کے سارے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، اور آپ کی بات اور دعوت سننے پہ وہ آمادہ نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا قصد فرماتے ہیں، طائف تشریف لے جاتے ہیں کہ شاید وہاں کے سردار، وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں، اسے مرکز دعوت بنا لیا جائے، اور طائف والوں کا رویہ ہم سب جانتے ہیں، ان بد نصیبوں نے کائنات کی اس سب سے بڑی عزت کو ٹھکرا دیا، اور صرف ٹھکرایا نہیں، ایسے ظالمانہ طریقے سے ٹھکرایا کہ طائف کے شریر نوجوانوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دی۔ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے، ان ازل کے محروموں نے رسول اللہ پر پتھر پھینکے، اتنی آپ پر سنگباری کی کہ نعلین کریمین آپ کے خون مقدس سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول جب طائف سے واپس آئے تو بڑے دل گرفتہ، ظلم و ستم مشرکین کے اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ادھر جو عرض کی کہ اولاد ابراہیم کو جو دو عزتیں عطا ہوئی تھیں، ایک اولاد اسماعیل کو، ان کے جو وارث تھے انہوں نے بیت اللہ کو، جو جناب ابراہیم، جناب آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی، اسے بتوں سے بھر چھوڑا تھا۔ وہ ابراہیم جو بت شکن بن کر آئے تھے، جنہوں نے دربار نمرود میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد نے ان کے بنائے ہوئے توحید کے مرکز کو بتوں سے بھر دیا، اور رسول اللہ کی 12 سال کی دعوت بھی انہیں ان کے خواب غفلت سے جگا نہیں پا رہی تھی، اور ادھر یہودی اور عیسائی حضور کی آمد سے واقف ہونے کے باوجود آپ پر ایمان لانے کی بجائے سازشوں کے درپے ہونے والے تھے۔ یہ مکی صورت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ مکی صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، بنی اسرائیل کا تذکرہ اکثر مدنی صورتوں میں، کیونکہ ہجرت کے بعد مدینے میں آ کر ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوا، ان کے ساتھ معاملہ فہمی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کے نوبت آئی، معاہدات ہوئے اور دیگر معاملات درپیش ہوئے۔ مکہ میں بنو اسرائیل سے کوئی معاہدہ، کسی قسم کا رابطہ اور ظاہری جو تعلقات ہے وہ نہیں تھے۔
اس کے باوجود اس صورت میں بنو اسرائیل کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا، بلکہ ہمارے ہاں جو قرآن حکیم پبلش ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ اور بر صغیر میں اس کا نام لکھا ہی سورہ بنی اسرائیل جاتا ہے۔ عرب ممالک میں جو قرآن مجید طبع ہوتے ہیں وہاں سورۃ الاسراء لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی سورت کے نام، لیکن عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صورت ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ مکی صورت ہونے کے باوجود نام ہی بنی اسرائیل ہے اور بڑی تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ کیوں؟ یہ معجزہ معراج کی تیاری تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مسجد حرام جو اولاد اسماعیل کا، اولاد ابراہیم کا مرکز تھی، لیکن وہاں اس مرکز کے ذمہ داروں نے اسے بت خانہ بنا دیا، اسے بت پرستی کا مرکز بنا دیا، اور دعوت توحید دینے والے محمد الرسول اللہ پر، دعوت خیر پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ پر انہوں نے ہر رستہ مسدود اور بند کر دیا۔ اور ادھر عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی بیت المقدس کو گمراہی کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے اہل مکہ پر اتمام حجت کر دیا، ہر دلیل واضح کر دی، چاند تک دو ٹکڑے ہوتا نگاہوں سے دیکھ چکے تھے، رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ ملاحظہ کر چکے تھے، یہ ساری باتیں دلائل بتا دیے گئے، سوالوں کے جواب دے دیے گئے، جو تذبذب جو شکوک تھے ازالہ کر دیا گیا، قرآن عطا کر کے چیلنج کر دیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی بنا کے۔ جب ہر دلیل دینے کے باوجود وہ نہیں مانے تو پھر یہ معراج یہ نقطہ عروج تھا۔ ادھر زمین والوں نے اللہ کے محبوب کے لیے ساری راہیں بند کر دیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے آسمان کی راہیں کھول دیں۔ اللہ نے رات کی تنہائی میں مکی دور کے آخری سال کے اندر جب ظلم و ستم مشرکین کا اپنے عروج اور جوبن پہ تھا، رات کے مختصر حصے میں جبریل کو بھیج کر، باقاعدہ سواری جنتی کو بھیج کر، فرشتوں کا پورا لشکر بھیج کر رسول اللہ کو مسجد حرام سے لے جا کے مسجد اقصیٰ میں کھڑا کیا، اور کھڑا نہیں کیا، سارے انبیاء کو بلا کے آپ کی اقتداء میں کھڑا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ مشرکین مکہ اب بس، جو ظلم و ستم ڈھانے تھے وہ ڈھا لیے، جو تمہیں دلیلیں دینی تھی وہ دی جا چکی، تم پر جو خیر جو حق کو واضح کرنا تھا وہ کر دیا گیا، اب اس کے بعد تمہارے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ اور جو خیر، جو دنیاوی اور اخروی سعادت، جو فضائل، جو کمالات، جو شرافتیں، جو عظمتیں اللہ نے اولاد ابراہیم میں تقسیم کی تھیں، شب معراج انہیں وجود محمدی میں اکٹھا کر دیا۔ اللہ پاک نے اولاد ابراہیم کو، آدھی اولاد کو ذریت اسماعیل کو بیت اللہ کا مرکز دیا تھا، ذریت اسحاق کو بیت المقدس کا مرکز دیا تھا، ان دونوں نے خود کو نااہل ثابت کیا۔ اللہ نے شب معراج محمد الرسول اللہ کو مسجد حرام سے لے جا کے مسجد اقصیٰ کے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ اب ان دونوں قبلوں کا حقدار دنیا میں آ چکا ہے، اب ان دونوں قبلوں کی امامت کی اہلیت رکھنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی صورت دنیا میں آ چکی ہے۔ اب جو فضائل براہیمی منتشر تھے انہیں ہم نے وجود محمدی میں اکٹھا کر دیا ہے۔ جو سعادتیں، جو خیر، جو برکتیں، جو رحمتیں، جو علوم، جو کمالات، جو معجزات 1,24,000 انبیاء کو ملے تھے وہ سارے وجود محمدی میں اکٹھے کر دیے۔ اور یہ رات رسول اللہ کی عظمتوں کے اعلان کی رات ہے، یہ رسول اللہ کے کمالات کے اعلان کی رات ہے، یہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ یہ حضور کے نبی القبلتین ہونے کے اعلان کی رات ہے، یہ رسول اللہ کے امام الحرمین امام القبلتین ہونے کے اعلان کی رات۔ اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی، انہیں بتایا گیا، سورہ بنی اسرائیل اگر ہم پڑھیں عمومی طور پر پڑھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پہلی آیت میں معجزہ معراج کا ذکر ہے، سفر اسراء کا ذکر ہے، باقی صورت میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صورت میں مشرکین کو باقاعدہ تنبیہ کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تنبیہ کرتا ہے، وہ سدھرنے کا موقع دیتا ہے، وہ ہدایت کے پیغام بھیجتا ہے، اور جو قوم اس کے باوجود بھی خواب غفلت سے نہیں جاگتی پھر اس کا مقدر اللہ کا عذاب بنا کرتا۔
دوسری آیت سے پہلے بنو اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا گیا، جو بیت المقدس کے امین تھے، جو بیت المقدس کا جنہیں وارث بنایا گیا تھا، اور انہوں نے اس وراثت کا حق ادا نہیں کیا۔ انہیں تنبیہ کی گئی کہ تمہارے یہ دعوے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، یہ تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہیں۔ تمہاری تاریخ گواہ ہے، خود تورات گواہ ہے کہ ماضی میں بھی جب تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی نافرمانی کی، انہیں قتل کیا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تم پر ماضی میں بھی کبھی کلدانی کے روپ کے اندر، کبھی کلدانیوں کے لشکر، کبھی بخت نصر کے روپ میں اللہ کا عذاب آیا، اور کبھی کسی اور روپ میں اللہ کا عذاب آیا۔ اگر ماضی میں دعوت انبیاء کو ٹھکرانے کی پاداش میں تم سزائیں بھگت چکے ہو، تو یاد رکھنا محمد مصطفیٰ کو ٹھکراؤ گے تو پھر سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ اب محمد مصطفیٰ کی صورت میں پھر موقع دیا جا رہا ہے، ایک آخری سنبھلنے کا موقع ہے کہ اب بھی اپنی اس گھناؤنی تاریخ سے منہ موڑ کر محمد مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لو، اللہ عزتیں عطا فرما دے۔ اور اگر تم نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں تنبیہ کی گئی، اور پھر غزوہ خیبر کے روز جس طرح سے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، وہ دراصل اس تنبیہ کا جواب تھا۔ اس کا اگلا حصہ تھا کہ پھر انجام یہ ہوگا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی، انہیں بھی بتایا گیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا، پہلے فرمایا آیہ نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی قوم، کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک ہم اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ ہم اپنا رسول بھیجتے ہیں، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہمارا پیغام پہنچاتا ہے۔ جو قوم پھر بھی نہیں جاگتی، پھر ان کا انجام عذاب الہی ہوا کرتا ہے۔ بتایا گیا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم ان کے ظالموں کو، ہم ان کے جو انتہائی فساق و فجار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اپنا اودھم مچاتے ہیں، وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، وہ رب کے بھیجے ہوئے پیغام کو ٹھکراتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اہل مکہ 12 سال ہو چکے ہیں، محمد مصطفیٰ تمہیں رب کا پیغام سنا رہے ہیں، اب اتمام حجت ہو چکا، اگر تم اب بھی نہیں مانو گے تو پھر تمہیں اللہ کا عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر سفر معراج کے بعد ہجرت ہوتی ہے، اور ہجرت کے صرف 8 سالوں کے بعد وہی مکہ مکرمہ جہاں سے رسول اللہ معراج کی رات تشریف لے گئے، جہاں سے آپ کو ہجرت کی رات نکلنا پڑا تھا، اسی مکہ میں آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں۔ سو اسی سورہ مبارکہ میں انہیں تنبیہ بھی کی گئی، اور رسول اللہ کے سفر ہجرت کی طرف اشارے بھی اسی سورہ بنی اسرائیل میں کر دیے گئے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج اور اس کے جو اثرات تھے، اس کے جو نتائج تھے، اور آنے والے دنوں میں اس سے جو پیغام بیت اللہ کے جو متولی تھے انہیں، اور بیت المقدس کے جو متولی اور نگران تھے انہیں جو پیغام دیا جانا تھا، وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کر دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 76 میں ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، سورہ اسراء ہے، بنی اسرائیل ہے، آغاز حضور کے سفر اسراء سے ہوتا ہے، اور آیہ نمبر 76 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یہ چاہتے ہیں کہ زمین کو آپ کے لیے تنگ کر دیں۔ یہاں زمین سے مراد مکہ کی زمین ہے، آپ کو ستا کے، تکلیفیں دے کے، ایذائیں دے کے، آپ کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں روڑے اٹکا کے لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مکہ سے نکل جائیں، آپ کو یہ مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اے محبوب اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد یہ بھی بڑا تھوڑا عرصہ ہی مکہ میں رہ پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تو ہجرت کر جائیں اور ان کی مکہ کی سرداری ہمیشہ باقی رہے، ان کی سیادتیں اسی طرح رہیں، ان کی لیڈریاں اسی طرح رہیں، ان کے ظلم و ستم یوں ہی جاری رہیں۔ اے حبیب ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت پڑھیے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ہمارا طریقہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی رہا، ہم رسول بھیجتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں، وہ حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں، وہ معجزات دکھاتے ہیں۔ جو قوم پھر بھی نہیں مانتی،
پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا کرتا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اے قرآن پڑھنے والے تم ہمارے طریقے کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ جس طرح سے پچھلی قوموں پر انبیاء کو ٹھکرانے کی وجہ سے عذاب آیا، ان پر بھی آئے گا۔ ہاں نوعیت مختلف ہوگی، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس بنا پر انہیں عذاب استیصال، ایسا عذاب جس سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے، اللہ پاک ایسے عذاب سے آپ کا صدقہ انہیں جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ لیکن بدر کے میدان کی رسوائیاں، بدر کے میدان میں ذلت و خواری کے ساتھ قتل ہو کر، ان کی ٹانگوں سے قدموں سے پکڑ کے گھسیٹ کر بدر کے خشک اور اس کے تباہ شدہ کنویں میں ان کا ڈالا جانا، اور پھر اسی طرح سے میدان احزاب کی رسوائیاں، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر سر نگوں ہو کے صحن حرم میں آپ کے سامنے بیٹھنا، ہم یہ سارے منظر آپ کو دکھائیں گے۔ آپ اسی مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے۔ یہ ساری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی عظیم معجزہ معراج کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں ان تعلیمات کا بھی ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں مشرکین کے مختلف اعتراضات کا بھی ذکر کیا گیا اور ان کا جواب بھی دیا گیا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں صرف مسجد اقصیٰ کا ذکر ہونا اپنے اندر بڑی گہری معنویت رکھتا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا اکٹھا ذکر ہونا اور اس شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں جگہوں پہ تشریف لے جانا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ پاک نے سارے انبیاء کی عظمتیں اور خصوصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اسی طرح اس میں ایک پہلو اور ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ اپنے تجارتی سفروں میں بیت المقدس کو دیکھے ہوئے تھے، مسجد اقصیٰ کو انہوں نے دیکھا تھا، اس کی عمارت سے، اس کی بلڈنگ سے، اس کے نقشے سے وہ آگاہ تھے۔ اور کلام کا، گفتگو کا بہتر اسلوب اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے جو ذہنی لیول ہے، جو اس کی مینٹل اپروچ ہے، ذہنی سطح ہے، اس کے مطابق گفتگو کی جائے۔ اللہ پاک حکیم ہے، اسی حکیمانہ اسلوب میں آسمانوں پر نہ کبھی وہ گئے، نہ انہیں آسمان کی نشانیوں کی کچھ خبر۔ بیت المقدس وہ اپنے سر کی آنکھوں سے بارہا دیکھ چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب آ کر یہ دعویٰ کیا، مشرکین نے انکار کیا، اور صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے صحن حرم میں تمام مشرکین مکہ کے سامنے اپنے مسجد اقصیٰ تک جانے اور رات کے مختصر حصے میں واپس آنے کا ذکر کیا، تو انہوں نے مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کوئی کہنے لگا، اور انہیں ایک تو حضور نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں رات کے تھوڑے سے حصے میں اور واپس آیا ہوں۔ مشرکین نے مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں۔ حضور دیگر علاقوں میں تجارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جسے شام کہا جاتا ہے، اس سے مراد آج کا یہ سیریا، یہ جو ایک ملک شام ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ شام کا علاقہ آج جس میں فلسطین ہے اور ظالم اسرائیل ہے، اردن ہے، لبنان ہے، مصر کے کچھ حصے ہیں، یہ سارے کا سارا، عراق کا کچھ علاقہ، یہ سب اس زمانے میں شام کہلاتا۔ حضور شام کے کچھ علاقوں میں ضرور تشریف لے گئے ہیں تجارت کی غرض سے، لیکن مشرکین مکہ آگاہ تھے کہ آپ کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، حضور کے نہ جانے سے واقف تھے۔ جب آپ نے دعویٰ کیا تو سوالات شروع کر دیے۔ اچھا بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی چھت کے اندر شہتیر کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انہوں نے مجھ سے یہ سوالات کرنا شروع کیے تو مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی کہ جب بھی کوئی شخص کسی جگہ جاتا ہے، وہ ان ساری باریکیوں کو تفصیل سے نوٹ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر دیگر مراحل طے ہوئے۔ مشرکین صحن حرم میں دن چڑھا ہوا ہے، سارے مشرک، سارے کفار موجود ہیں۔ اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور آیا بھی ہوں۔ اب وہ مزے لے لے کے پوچھ رہے ہیں، اچھا دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی چھت کے اندر شہتیر کتنے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، جب انہوں نے پے در پہ سوالات کرنا شروع کیے اور ان کا خیال تھا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا، وہ تالیاں بجائیں گے، وہ سیٹیاں ماریں گے، وہ میرا مذاق اڑائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے حجابات اٹھا دیے۔
بیت المقدس کو فرمایا اٹھا کے مکہ میں میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. مشرک سوال کرتے تھے، میں گن گن کے ان کے جواب دیتا چلا جاتا. اللہ اکبر. معجزہ معراج صرف یہ نہیں کہ حضور تشریف لے گئے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں. صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ جب معجزہ معراج پہ سوال کیا گیا، جب اسے محل اعتراض بنانے کی کوشش کی گئی، جب معجزہ معراج پہ مشرکین نے شکوک و شبہات کے بادل اور گرد و غبار اڑانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بیت المقدس کو اپنے حبیب کے سامنے کر دیا. اللہ کے رسول دیکھ کے گن گن کے ان کے سوالوں کے جواب دیتے چلے گئے. لیکن آپ اور میں سب جانتے ہیں مشرکین مانے پھر بھی نہیں، انہوں نے تسلیم پھر بھی نہیں کیا. مانا پھر بھی ابو بکر صدیق نے، جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. بلکہ علماء فرماتے بڑی خوبصورت اور بڑی ہی ایمان افروز بات ہے کہ ابو بکر صدیق کو معراج کی خبر ابو جہل نے جا کر دی. رسول اللہ صحن حرم میں، ابو بکر اپنے گھر میں ہیں. جب حضور نے دعویٰ کیا، ابو جہل دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو بکر سنتے ہو تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ بتانے لگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ تک گئے بھی ہیں اور واپس بھی آئے. تم تو اتنی بار گئے ہو، تمہیں تو پتہ 40 دن لگتے جانے میں، 40 دن آنے میں. بھلا بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے صرف ایک بات پوچھی کہ ابو جہل کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ تم اپنی طرف سے گھڑ کے تو نہیں کوئی بات کہہ رہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی چلو میرے ساتھ. وہ صحن حرم میں کھڑے، سارے مکہ والوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ سچ کہہ رہے ہیں. ابو جہل حیران پریشان رہ گیا. ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ اتنے سمجھدار ہو، اتنے ذی شعور ہو، تم کیسے تصدیق کر سکتے ہو کہ ایسا ممکن ہے؟ جب ابو جہل نے یہ کہا، ابو بکر صدیق مسکرائے. فرمایا تم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو، میں نے تو اس سے بڑی بات میں ان کی تصدیق کر دی ہے کہ ان پر جب اللہ چاہتا ہے عرش اعظم سے اپنا پیغام بھیجتا ہے اور قلب محمد اس پیغام کو وصول کرتا ہے. اللہ کے محبوب کی قلب انور پر رب کی وحی عرش اعظم سے اترتی ہے. جب ابو بکر نے وحی کا اترنا قبول کر لیا تو مسجد اقصیٰ تک جانا اور آنا یہ کون سا بڑی بات ہے؟ سو واقعہ معراج بتاتا ہے کہ دلیل مل جانے سے تصدیق اور ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، یہ رب کا رزق ہوا کرتا ہے. اور کسی کے سوالوں سے تنگ ہو کر، کسی کے الٹے سیدھی باتوں سے تنگ ہو کر اپنے ایمان کو مشکوک نہیں بنایا کرتے ہیں، اپنی مصدقہ اور مسلمہ چیزوں کے بارے میں شک میں نہیں پڑا کرتے ہیں. اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے. کہنے والے جو کہتے رہیں ہمارا اس پہ ایمان ہے. ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، اور صدیق کو صدیق کہا ہی اس لیے گیا کہ انہوں نے رسول اللہ کی نبوت کی بھی تصدیق کی، معراج کی بھی تصدیق. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس شکوک و شبہات کے دور میں ایمان صدیقی بھی نصیب فرمائے. اور سورہ بنی اسرائیل کا جو اہم ترین سبق ہے کہ جو قوم اللہ کی ہدایت سے انحراف کرتی ہے وہ ذلیل و رسوا کر دی جاتی ہے. ہمیں اس سبق کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی توفیق دے. وآخر